عام طور پر یہ برائی بہت زیادہ مشہور و معروف ہے، بہت زیادہ عام ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری قومیں تباہ ہوئی، ہماری امت سے پہلے بھی اور ہماری اس امت میں بھی، سود کے چکر میں۔ عام طور پر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہم سودی کاروبار کر رہے ہیں، ہمارا مال بڑھ رہا ہے، ہم لون لے رہے ہیں، اس سے کاروبار کریں گے مال بڑھ جائے گا، ہم کسی بینک میں رکھیں گے انٹرسٹ پر ہمارا مال بڑھے گا، ہم کسی اور کو دیں گے سودی کاروبار کریں گے فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، تم لوگوں کو جو مال دیتے ہو تاکہ ان سے سود لو، بڑھا چڑھا کر کے لو، یاد رہے یہ تمہیں لگتا ہے کہ بڑھ رہا ہے، لیکن رب کی نزدیک، رب کی نگاہ میں، رب کے نزدیک یہ بڑھتا نہیں ہے، بلکہ باعث تباہی و بربادی ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے چند مہینے قبل میدان عرفات میں تاریخی خطبہ دیا، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہم باتیں، بہت اہم پیغام اپنی امت کو اس خطبہ میں دیا۔ اس میں ایک اللہ کے نبی نے ایک جملہ فرمایا، الا کل شیء من امر الجاہلیہ موضوع تحت قدمی، کہ آگاہ خبردار لوگوں، زمانہ جاہلیت کے جتنے بھی غلط سلط رسم و رواج تھے، جو غلط ہے، انسانیت کے خلاف ہے، انسانی فطرت اور طبیعت کے خلاف ہے، جو رب العالمین کی نافرمانی پر مبنی رسم و رواج ہیں، سب کے سب میرے قدموں تلے روند دیے گئے۔ فرمایا وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، زمانہ جاہلیت کے جو سود تھے، سودی کاروبار میں لوگ ڈوبے ہوتے تھے، یاد رہے آج سے سب حرام کر دیا گیا، سب ختم کر دیا گیا، کوئی بھی سودی کاروبار آج کے بعد نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے لوگ سودی کاروبار کرتے تھے، قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر مختلف پیرائے میں مختلف انداز میں اس کو منع کیا گیا، لیکن یہاں پر باقاعدہ فل اسٹاپ لگا دیا گیا، نہیں اب کے بعد نہیں، اب سود حرام ہے تو حرام ہے، اب سودی کاروبار کرنے کی گنجائش کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف کہتے نہیں تھے بلکہ باقاعدہ عمل کرتے تھے۔ اسی لیے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ کہا اگر اللہ کے نبی کے اخلاق کو جاننا ہے قرآن کو پڑھو، سراپا قرآن اللہ کے نبی کے اخلاق ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا سنو، صحابہ کرام لاکھوں کی تعداد میں صحابہ موجود تھے، کہا سنو آج میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد سودی کاروبار کرنا حلال نہیں ہے، حرام ہے، اور ہمارے گھرانے سے عباس بن عبد المطلب جو سودی کاروبار پر، سود پر جو مال دیے ہوئے ہیں، یاد رہے سارے سود کو میں، سارے سود کے معافی کا میں اعلان کرتا ہوں۔ زمانہ جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ ضرورت مندوں کو قرض دیتے تھے، جو کچھ لوگ اچھے ہوتے اور وہ یہ کرتے تھے کہ کچھ لوگوں کو قرض دے دیا کرتے، ان کو ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے لے لو، جتنا قرض لینا ہے لے لو، فلاں وقت پر واپس کر دینا، واپس کر دیتے، کچھ نہیں لگتا تھا، جتنا لیے اتنا واپس کر دیتے تھے، جو اچھے قسم کے لوگ ہوتے تھے۔ لیکن وہ لوگ بھی اگر جو وقت متعین کرتے تھے اس متعینہ وقت پر نہیں واپس کرتے، اس کے بعد وہ سود اس پر بڑھاتے جاتے، ٹھیک ہے نہیں دے پا رہے ہو اتنے دنوں کے بعد دے دینا، لیکن اتنا بڑھا کے دینا۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، کہ مومنو سود کو بڑھا چڑھا کر کے مت کھاؤ۔ اسی طور پر ہوتا ہی تھا کہ آدمی کسی کو مثال کے طور پر 100 روپے قرض دیا، ایک مہینے کے اندر واپس کرنا ہے، نہیں کر سکے ٹھیک ہے ایک مہینے کے بعد دے دینا، لیکن 101 روپے دینا، پھر ایک مہینے کے بعد واپس نہیں کر پائے ٹھیک ہے ہمیں نہیں دینا، لیکن 2 مہینے کے بعد دینا، لیکن 110 روپے دینا،
اسی طور پر ایک انسان جو معمولی قرض لیا ہوا ہوتا وہ دھیرے دھیرے بوجھ تلے دبتے دبتے بیچارہ گھر بار کھو بیٹھتا اور برباد ہو جاتا. یہ عین انسانی طبیعت کے خلاف ہے. انسانی معاشرہ کو، انسانیت کو تباہ و برباد کرنے والا گناہ. اسی یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. 7 وہ گناہ جس کے کرنے کی وجہ سے آدمی خود ہلاک ہوتا ہے اور عموماً معاشرے پر اس کا بہت غلط اثر پڑتا ہے. اور ان گناہوں میں سے ایک گناہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اکل الربا، سود کھانا. آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے الگ الگ نام کے ذریعے سے سودی کاروبار میں ہمارے تقریباً لوگ ملوث ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں. لون کے نام سے ہے. بعض لون ایسا ہوتا ہے کہ بہت کم انٹرسٹ ہے، صرف 1%، صرف 2% ہے، کیا لے لیا جائے؟ نہیں لے سکتے. اگر کوئی آدمی 2 کروڑ لون دے رہا ہے، صرف کہ کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ کو 2 سال کے بعد واپس کرنا ہے، بدلے میں 10 روپے آپ کو سود دینا ہے، نہیں لے سکتے، حرام ہے. جتنا دے اگر اتنا ہی واپس لے تو لے سکتے ہیں، لیکن اگر معمولی سی قیمت بڑھا دے تو لینا حرام ہے، دینا بھی حرام ہے. ہمارے اس علاقے میں عام طور پر اور پورے ہندوستان کے اندر جو دشمن ہیں، انسانیت کے دشمن ہیں، وہ گروپ لون کے نام پر خواتین کو لون دیتے ہیں. اور ہمارے جو گھر کے افراد ہیں، ذمہ داران ہیں، وہ بھی لون لینے کی اجازت دے دیتے ہیں کہ لون ہے، اور یہ خواتین کو اپنے قدم پر کھڑا ہونے کے لیے، ان کو مضبوط کرنے کے لیے لون دے رہے. یاد رہے میری مائیں اور بہنیں، الحمدللہ جو گاؤں دیہات کی ہمارے علاقے کی خواتین ہیں محفوظ ہیں، اور یہ جو نام نہاد کی ترقی ہے اس سے دور ہیں، لیکن دھیرے دھیرے برائیوں میں ان کو گھسانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، جیسے جیسے خواتین کو، لڑکیوں کو گھروں سے باہر کیا، ریپ کیسز بڑھتے گئے. اتنے ریپ کیس پہلے نہیں ہوتے تھے. خواتین کی ایک عزت ہوا کرتی تھی، یا کسی بھی دھرم کی رہنے والی ہو وہ پلو اڑا کرتی تھی، وہ پردہ کیا کرتی تھی، اور گھر سے جب باہر نکلتی تھی تو پردے کے ساتھ، خیال کے ساتھ نکلتی. لیکن آج بے دھڑلے نکلتی ہیں، اور چاہے کسی بھی دھرم کی ماننے والی خاتون ہو اس کے ساتھ آج بہت غلط سلوک ہوتا ہے. یہ عورتوں کو ترقی دینے کے نام پر ان کی عزت، ان کی عصمت اور ان کی پوری ذات کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں. میرے بھائیوں، ہندوستان کے متعدد مقامات پر یہ دیکھا گیا ہے، یہ باتیں سامنے آئی ہیں کہ خصوصی طور پر یہ جو گروپ لون کے نام پر ہماری بہنوں کو بہلا کے پھسلا کے لون دیتے ہیں کہ دے دو، اتنے دنوں بعد واپس کر دینا. پھر وہ بیچاری لیتی ہے، وہ خرچ کر دیتی ہے، اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے، واپس نہیں کر پاتی ہے، اس کے ساتھ غلط تعلق قائم کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے. بسا اوقات خاتون مجبور ہو کر کے اس کے لیے راضی بھی ہو جاتی ہیں، اور اس طرح سے دھیرے دھیرے ہماری بہنیں راہ راست سے راہ ضلالت اور گمراہی اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے معاشرہ اور اپنی قوم کی عزت کو نیلام کرتی ہیں. لہذا میرے بھائیوں، آپ جاگیں، بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، گھر کی خواتین کو جگائیں کہ کوئی بھی لون دینے کے لیے آئے لون نہ لیں. اور بھائی آپ بھی چاہے کتنی ہی کیوں اشد ضرورت نہ پڑ جائے، لون نہ لیں، سودی کاروبار نہ کریں. سودی کاروبار کرنا، سودی مال کھانا نہیں، تھوڑا بہت کھا لیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں ایک حدیث نقل کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ درہم ربا یأکلہ الرجل، ایک درہم، ایک روپیہ سودی پیسہ، سودی روپیہ، سود سے آیا ہوا پیسہ اگر آدمی کھاتا ہے، وہو یعلم،
इस आदमी को जानता है कि सूद है, नहीं जानता अलग बात है, लेकिन जानता है कि वो सूद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अशद मिन सित्तती व सलासीन ज़निया, 36 मरतबा जिना करने से ज़्यादा ख़तरनाक गुनाह है। मुहद्दिसीन ने इस हदीस की तशरीह में लिखा है कि जिस मुआशरे में, जिस माहौल में सूदी कारोबार होता है, जो लोग सूदी माल खाते हैं, उनके लिए जिना करना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। 1 रुपए खाना अगर 36 मरतबा जिना करने से ज़्यादा ख़तरनाक है, तो जो जिसका खाना पीना वही हो, उस घर का, उस घराने का, उस इलाके का, उस मुआशरे का क्या अंजाम होगा? उस इलाके के नौजवान क्या महफूज रहेंगे? जिना को जिना नहीं बल्कि फैशन समझ बैठेंगे। और आज यही हो रहा है। आज उठे बैठे देखें लड़के लड़की गलत ताल्लुकात करते हुए पाए जाते हैं। उसकी एक वजह यह है कि सूदी कारोबार में मुलव्वस हैं, इसलिए ही बुराइयां ज़्यादा वजूद में आ रही हैं। इसी तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस सही में है कि जिस मुआशरे में, जिस इलाके में, जिस कौम के लोगों में 2 बुराइयां बढ़ जाए, सूदी कारोबार और जिनाकारी, ऐसे लोग अपने आप के लिए अज़ाब इलाही को दावत देते हैं। जिस मुआशरे में भी सूदी कारोबार बढ़ जाए, कसरत से लोग सूदी कारोबार करने लगे, उस मुआशरे के तमाम लोगों को डरना चाहिए। उस मुआशरे के जो इल्म शख्सियत हैं, उलमा हैं, सरदारान हैं, जो सरकर्दा किस्म के लोग हैं, जो जानकार हैं, उनकी जिम्मेदारी है कैसे लोगों के हाथ पकड़ें, उनको रोकें, ऐसा न करें वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। कश्मीर के अंदर आपको याद होगा 2014-15 में सैलाब आया था। आमतौर वहाँ सैलाब नहीं आता है, सैलाब आया और लोग बर्बाद हो गए। बड़े बड़े मालदार लोग रोड पर आ गए और मीडिया के सामने उन्होंने आके एतराफ़ किया कि हम में सूद की बुराई बहुत बढ़ चुकी थी, इसीलिए अल्लाह का हम पर यह अजाब आया है। लिहाजा हमें आपको डरना चाहिए और हमारे मुआशरे में ये जो बुराई बढ़ रही है रोकना चाहिए। और मेरे भाइयों, भूखे मर जाएं, मामूली कपड़ा पहने, झोपड़ी में रहें, लेकिन सूदी माल ना खाएं, हराम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सूदी माल चाहे आदमी कितना ही ज़्यादा ना ले ले, लेकिन उसका अंजाम नुकसान और खसारा और घाटा ही होता है। हम जो अपनी आँखों से ये चलता हुआ पंखा देख रहे हैं, ये हो सकता है झूठ हो, लेकिन मेरे नबी की बात झूठी नहीं हो सकती। आप देखेंगे जो लोग भी सूदी कारोबार करते हैं वो बेचैन होते हैं, और बिलआखिर सब कुछ होने के बाद जब आखिर में हिसाब व किताब किया जाता है तो पता चलता है कि नुकसान ही नुकसान है, घाटा ही घाटा है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहल्लल्लाहु अल-बैअ व हर्रम ar-रिबा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़रीद फ़रोख्त को हलाल किया है और सूदी कारोबार को हराम करार दिया है। छोड़ें सूदी कारोबार को, हलाल जो तिजारत है उसको अपनाएं, जो होता है ज़िंदगी बसर करें। अगर हम सूद में कुछ रुपए लें, बिजनेस करें, घर बनाएं, उसमें रहें, खाएं पिएं, वो हराम है। अगर हम उस हराम कमाई के ज़रिए ख़ुद खाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं, याद रहे अल्लाह के नबी ने फरमाया एक आदमी दूर दराज से चल करके आता है, बाल गबर आलूद हो, और वो अपने हाथों को रब की तरफ उठाए, आसमान की तरफ उठा करके रब्बी रब्बी दुआ करे। अल्लाह के नबी ने कहा उसकी दुआ कहाँ से कबूल होगी? कहाँ से उसकी दुआ कबूल होगी? उसका खाना हराम, उसका लिबास हराम, उसकी परवरिश हराम कमाई से हुई। पता चला कि अगर हम सूदी कारोबार खाएं, सूदी कारोबार बच्चों को खिलाएं, इस कदर मेहनत करके नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, ये सब के सब बर्बाद हो जाएंगे, कुछ कबूल नहीं होगा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। कब मेरे बंदो
مومنو اگر تمہیں صحیح طریقے سے رب کی بندگی کرنا ہے، رب کی بندگی کے بعد اس کا ثواب بھی حاصل کرنا ہے، جنت کے مستحق بننا ہے، تمہارے اعمال قبول بھی ہو، میرے بندو پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں عطا کیا وہ کھاؤ، سودی کاروبار سے بچو۔ سودی کاروبار کا مطلب یہ نہیں کہ جو سود لے رہا ہے صرف وہ حرام ہے، باقی ہم مجبور ہیں، ہم کو لینا پڑتا ہے، ہم دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، ساتھ دے رہے ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا، سود کھانے والوں پر اللہ کے نبی نے لعنت کیا۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی رحمت سے محرومی، اللہ کی رحمت سے دوری۔ جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے اس کے لیے نہ دنیا خیر ہوگی نہ آخرت میں کوئی بھلا ہوگا۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا، سود کھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، وَمُوكِلَهُ، سود کھلانے والے پر بھی۔ لہذا ایسے معاشرے میں ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم سود نہ کھائیں، کھلائیں بھی نہ، اور ایسے یاد رہے اگر ہمارے معاشرے میں کوئی ایسے مالدار لوگ ہیں وہ ہمیں دعوت دیتے ہیں اور عام طور پر اس کی جو کمائی ہے زیادہ سود ہی پر مبنی ہے، لہذا ایک نیک انسان کی، اللہ کے بندے کی ذمہ داری ہے ایسے دعوتوں سے، ایسے لوگوں کے یہاں کھانے سے بھی بچیں۔ کَوَاكَاتِبَهُ، سودی کاروبار کو جو لکھتے ہیں وہ بھی حرام ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طور پر میں بتاتا چلوں کہ آج جو بینک ہے عام طور پر اس کا نظام سودی نظام ہے، اس میں جو ہمیں تنخواہ وغیرہ جو اس میں کام کرنے والے ہیں، اللہ ہمیں اس میں کام کرنے سے بچائے، جو اس میں کام کرتے ہیں انہیں جو تنخواہ ملتی ہے وہ سودی پیسے سے ہی ملتی ہے، سودی کاروبار سے۔ لہذا پتہ چلا کہ جہاں سودی کاروبار مطلقاً کرنا حرام ہے متعدد طریقوں سے، مختلف ذرائع سے، اسی طور پر ایک بینک میں مینیجر کی حیثیت میں یا کوئی بھی کسی بھی طریقے سے اس میں کام کرنا بھی حرام ہے۔ اسی طور پر آج ہمارے معاشرے کے بہت سارے نوجوان CSP چلاتے ہیں، بینک وغیرہ کھولتے ہیں، اس میں سے ان کو کچھ پرسنٹیج ملتا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ ان کو لگتا ہے بہت محنت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ بہت محنت کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے محنتوں کے ساتھ ساتھ کچھ پیسے آپ کے آتے ہیں جو سودی لین دین کی وجہ سے ہے، اور اس کا پورا ڈیپینڈ سودی لین دین پر ہے، لہذا اس کام سے بھی بچنا چاہیے۔ آدمی کو محتاط ہونا چاہیے کہ کسی بھی طور پر شرک میں نہ پڑیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی لعنت ایسے لوگوں پر۔ فرمایا کہ سود کھانے والا، سود کھلانے والا اور سودی کاروبار کو لکھنے والا، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ شاہدہ ہی، اور جو اس پر گواہ بنے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ لہذا ہمیں آپ کو ان تمام برائیوں سے بچنے کی اشد ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ رب العالمین نے سب سے خطرناک دھمکی قرآن مجید کے اندر سودی کاروبار کو نہ چھوڑنے والوں کو دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے مومنو، اپنے آپ کو مومن کہنے والوں اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہر طرح کی نافرمانیوں سے، گناہوں سے بچو۔ لہذا وذروا ما بقی من الربا، تمہیں اجازت تھی کہ سودی کاروبار کر رہے تھے لیکن اب حرام ہو گیا ہے۔ اب سودی کاروبار جو بھی تمہارے مال بچے ہوئے ہیں، یعنی سودی کاروبار اب تک کر رہے تھے، لوگ باقاعدہ دکان کھولے بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کو باقاعدہ اسی لیے دکان کھولتے تھے کہ لوگوں کو قرض پر دیں گے اور بڑھا کر کے لیں گے، کہ ٹھیک ہے دے دیا ہے، ہو گیا سو ہو گیا ہے۔ اب جو لینا ہے، جو باقی ہے، سودی جو فائدہ ہے، جو نفع ہے سودی، اس کو چھوڑ دو اور جو اصل مال ہے اسے وہی لے لو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو سودی کاروبار میں سے تمہارے بچ گئے ہیں اس کو چھوڑ دو۔ کہا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر یہ آیت کریمہ سننے کے باوجود بھی اگر کوئی سودی کاروبار کو نہ چھوڑے تو مومن ہی نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا، میرا رب کہتا ہے۔ قرآن کھول کر کے دیکھیں، اٹھا کر کے دیکھیں، مفسرین نے لکھا ہے۔ اس کے بعد
जो आयत करीमा है उसकी तफसीर में लिखा है फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाह व रसूलिह। अगर तुम बाज नहीं आओगे, अगर तुम सूदी कारोबार को नहीं छोड़ोगे तो रब से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ, अल्लाह से और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। कौन है जो अल्लाह के सामने खड़े हो सके, अल्लाह ताला से जंग कर सके? कोई नहीं कर सकता। इसीलिए कुरान मजीद के अंदर सबसे खतरनाक वईद वाली आयत इसी आयत को कही जाती है, क्योंकि इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूदी कारोबार करने वालों को अपने साथ जंग करने का ऐलान करता है। लिहाजा ज़रूरत है मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, मेरी माएँ और बहनें, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो सूदी कारोबार चाहे किसी भी ज़रिए से हो, चाहे वो 0.5% हो, चाहे 1% हो, चाहे 2% हो, किसी भी तौर पर हो, अपने आप को सूदी कारोबार से दूर रखें। क्योंकि ये सूदी कारोबार अगर आप जानने बूझने के बावजूद भी आप बुराई को नहीं छोड़ेंगे, आप उसी में लगे होंगे। रब का ऐलान है फल्यहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना। उन लोगों को डरना चाहिए जो अपने रब के फरमान की नाफरमानी करते हैं, हुक्म अदूली करते हैं, बात नहीं मानते हैं। उनको डरना चाहिए कहीं वो बहुत बड़े फितना के शिकार ना हो जाए, बहुत बड़ी मुसीबत ना आ जाए, वो अज़ाबुन अलीम या दर्दनाक अज़ाब ना आ जाए। ऐसा हुआ है, बहुत सारे कौमें हलाक व बर्बाद हुई हैं। लिहाजा हमारी ज़िम्मेदारी ख़ुद अपने आप को सूदी कारोबार से दूर रखें, और हमारी ये भी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने मुआशरे को भी इससे दूर रखें। इब्न माजा की रिवायत है, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने हदीस को सही करार दिया है। फरमाया अर्रिबा 70 हौबन, रिबा के 70 दर्जे हैं। ऐसरुहुमा अय्यन की हर्रजुल उम्मा, सबसे जो आसान गुनाह है, आसान दर्जा है सूद का, वो ये है कि आदमी अपनी माँ से निकाह करे। मुअज्जम तबरानी की रिवायत है, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने सही करार दिया, फरमाया कि अर्रिबा 72 हौबन अदनाहा अन यअती अर्रजुल उम्मा। कहा कि सूद के 72 से ज़्यादा दर्जे हैं गुनाह के, उनमें सबसे जो हल्का गुनाह है वो ये है कि आदमी अपनी माँ से ज़िना करे। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, मेरी माएँ और बहनें, ये सूद एक मुआशरे के लिए, एक कौम के लिए, एक शख्स के लिए बहुत ही ख़तरनाक गुनाह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ सूद को हराम करार दिया है, वहीं पर तिजारत के बहुत वसी व अरीज़ मैदान को खोल दिया है। अल्लाह ने ऐलान किया अहल्लल्लाहु अल-बैअ व हर्रम ar-रिबा। अल्लाह ने तिजारत को, ख़रीद फ़रोख्त को हलाल करार दिया है। लिहाजा ख़रीद फ़रोख्त को इख्तियार करें। इसी तौर पर आप जब इस आयत करीमा को पढ़ेंगे, कुरान खोल करके देखेंगे, इस आयत करीमा से पहले तकरीबन 4 सफ़े पर मुश्तमिल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, ज़रूरतमंदों को दो। मुआशरे की ज़िम्मेदारी है। सूद को ख़त्म करने के असबाब में से एक सबब ये है कि मुआशरे के जो गनी हैं, मालदार लोग हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि बाकायदा तौर पर वो ज़कात निकालें, सदक़ात दें, मुआशरे के जो ज़रूरतमंद हैं उनकी ज़रूरतें पूरी करें। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होने की वजह से वो गलत रास्ता इख्तियार करते हैं। अगर सही तरीक़ा हम इख्तियार करें, हम सदक़ात व खैरात करें, हमारे ज़रूरतमंदों को दें। और इसी तौर पर जब ये आयत करीमा अल्लाह ने बयान फरमाया, उसके बाद वईद आई। उस आयत करीमा के बाद पूरे कुरान में सबसे लंबी आयत, सबसे बड़ी आयत आयत दैन के ताल्लुक़ से है। अल्लाह ने पहले सदक़ात व खैरात करने का हुक्म दिया, तरगीब दिलाई, बहुत बड़ी बड़ी फजीलतें बयान फरमाई। उसके बाद सूद का तज़किरा फरमाया, सूद से डराया, सूद से रोका, और फरमाया फमन जाअहु मौइज़तुम मिन रब्बिह फंतहा फलहु मा सलफ। चलो गुनाह कर लिए थे, अब उन्हें मालूम हो गया गुनाह है, छोड़ दिए, सारे गुनाह माफ़, अल्लाह अकबर, सारे गुनाह माफ़ हो गए। लेकिन वमन आद फउलाइका अस्हाबुन नार,
جو جاننے کے بعد سمجھنے کے بعد کہ رب نے حرام قرار دیا ہے یہ جائز نہیں ہے، پھر بھی اگر وہ گناہ کرے، کہا کہ یہ لوگ جنتی نہیں ہو سکتے، یہ لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ لہذا معاشرے کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جنہیں اللہ نے دولت دیا ہے زکوٰۃ نکالیں اور جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت کو پوری کریں، اور اسی طور پر اگر کسی بھائی کو کسی بھائی سے لین دین کی ضرورت ہو، اللہ رب العالمین نے معاشرے کی جو اشد ضرورت کی چیزیں ہیں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور آیت دین مکمل ایک صفحہ میں سب سے قرآن کی بڑی آیت اللہ نے دین کا تذکرہ فرما کر کے اپنے بندوں کو پیغام دیا کہ میرے بندو صدقات و خیرات کرو، اپنے بھائیوں کی ضرورت کو پوری کرو، سود سے بچو، اگر صدقات و خیرات نہیں دے سکتے، لوگوں کی ضرورت زیادہ ہے، قرض لینا پڑے، قرض کی لین دین کی ضرورت پڑے تو آپس میں قرض کی لین دین کرو، لیکن سود میں نہ جاؤ اور اپنے بھائیوں کو سود میں جانے نہ دو۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو یہ سود کی تباہ کاری ہے، سود کی مذمت ہے، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سود کو ختم کرنے کے جو اسباب ہو سکتے ہیں، صدقات و خیرات یا آپس میں لین دین، قرض وغیرہ، اللہ ہمیں اس کو زیادہ سے زیادہ رواج دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ قرآن و حدیث کو پڑھنے، سمجھنے اور قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔